ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان علی۔ آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں جناب اشرف علی عابدی صاحب بیاض، جو بارگاہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں کربلا کے پیاسوں کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے، اور ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل ہیں ہمیشہ کی طرح، جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈز میں آپ ملاحظہ کرتے رہے ہیں، جناب غلام عباس صاحب کو۔ تو ناظرین، مجھے یاد آ رہے ہیں کچھ اشعار جو نسیم واسطوی صاحب، میں انہی اشعار سے آج کے اس پروگرام کے، بلکہ یوں کہوں کہ اس گفتگو کا آغاز کرنا چاہتے ہیں کہ میسم کی زباں جو نہیں رکھتے ہیں دہن میں، شہرت انہیں حاصل نہیں حق گوئی کے فن میں، اتنے ہی عزادار ہیں سرور کے زمیں پر، تعداد ستاروں کی جو ہے چرخ کہن میں، اور ماتم شہ مظلوم کا ہوتا ہے شب و روز، آبادی میں ویرانے میں گلزار میں بن میں۔ عزیزوں، یہ ماہ اذا، ماہ محرم، بلکہ یوں کہوں کہ موسم اذا، جس میں وہ گاؤں، وہ قریے، وہ دیہات، وہ شہر کہیں بھی ہو، کربلا والوں کو یاد کر رہا ہے، کربلا کے غم کو یاد کر رہا ہے۔ اور کیوں نہ یاد کرے، نواس رسول حسین ابن علی علیہ السلام نے یہ جو عزم اور یہ قربانی اور یہ حوصلہ دنیا کو دیا، وہ اس لیے کہ ظلم کے خلاف احتجاج ہو۔ اور یہ عجیب بات ہے غلام عباس صاحب کہ دنیا میں بڑی بڑی این جی اوز ہیں، بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں جو ظلم کے خلاف، انسانی حقوق کے لیے اور سماج میں امن و امان کے لیے، اتحاد کے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہوا کرتا ہے۔ کہیں احتجاج نظر آتا ہے تو کہیں پر سیمینار ہوتے ہیں، کہیں کوئی پروگرام ہوتا ہے، کہیں ریلی ہوتی ہے، کہیں جلوس نکلتے ہیں۔ لیکن یہ دوسروں کی دولت ہوتی ہے یا انسان اپنی کاوشیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ایک عجیب احتجاج ہے ماہ اذا، ماہ محرم، جس میں ہم نے پچھلے ایپیسوڈز میں کہا تھا کہ یہ جو ہمارے سینوں پہ ہاتھ جاتے ہیں یا حسین کہہ کر کے، یہ ظلم کے خلاف ایک تحریک ہے، ظلم کے خلاف ایک آندولن ہے اور یہ احتجاج ہے۔ اسلام ظلم کو بڑھاوا نہیں دیتا، اسلام قربانی کا مذہب ہے، اسلام انسانیت کا، آدمیت کا، مانوتا کا، شرافت کا۔ جو اسلام کے دامن پر یہ ظلم کا اور آتنکواد کا، ٹیررزم کا جو داغ لگانے کی ناپاک کوششیں ہو رہی ہیں، دراصل اسلام یہ نہیں ہے، بلکہ اس اسلام کے محافظ، جس گھر سے اسلام نے تربیت پائی، جہاں اسلام کی پرورش ہوئی، جس گھر سے اسلام چلا، اس گھر کے ان محسنوں کو جب نہیں بخشا گیا تو پھر یہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں غلام عباس صاحب؟ بالکل، آپ نے بالکل بجا کہا۔ آج پوری دنیا میں خصوصاً آپ دیکھیں کہ میڈل ایسٹ اور دوسرے جو ہے، دوسرا کانٹیننٹ ہے جو ان میں دیکھیں کہ کتنا اسلام کے نام پہ خون خرابہ ہو رہا خون خرابہ، دہشت وحشت، خوریزی، لیکن اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا ہے۔ کیونکہ میں نے اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں میں نے یہ کہا تھا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اپنی جان بھی ختم نہیں کر سکتے، یعنی اپنی زندگی بھی ختم نہیں کر سکتے ہو۔ اگر کوئی چاہے میں اپنے آپ کو سوسائڈ کر لے تو اس کی بھی اجازت خودکشی اسلام حرام ہے، حرام ہے، حرام موت۔ حرام موت ہے، بالکل سراسر حرام، اور سیدھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اب یہ کون سا لاجک ہے، کون سی ریزننگ ہے کہ جو لوگ سوسائڈ طریقے سے، خودکش طریقے سے اپنی جان دے دیتے ہیں، دوسروں کی بھی جان لیتے ہیں؟ تو وہ سوچیں کہ جب قرآن نے سیدھا سیدھا ایک پیرامیٹر دے دیا کہ کسی کی زندگی کو چھیننا یا اپنی زندگی کو ختم کرنا تمہارے اختیار میں نہیں۔ اختیار کا مطلب یہ کہ
تمہیں اتنی بھی اجازت نہیں ہے. تو پھر آج جو ہو رہا ہے وہ اسلام کے نام پہ ہو بھلے ہی ہو، لیکن یہ سراسر قرآن اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ اللہم صلی علیہ وسلم کے اعتبار سے بھی یہ ان کی احادیث اور ان کے اقوال دیکھیں غلط ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے اس وقت بھی آپ جب دیکھیے جب معرکہ شروع ہوا اس وقت بھی آپ نے اتنی احتیاط رکھی کہ کہا ہم شروعات نہیں کریں گے، ہم شروعات نہیں کریں گے. جب ادھر سے پہلا تیر آیا ہے، پیسر سعد نے پہلا تیر چلایا، ادھر پھینکا، کہا گواہ رہنا کہ پہلا تیر میں نے چلایا حسین کی طرف، حسین کے جو باوفا ساتھی ان کی طرف. اس وقت بھی حضرت امام حسین علیہ السلام اتنی غلام صاحب آپ نے بہت اچھا ایک منزل پہ پہنچایا ہے اور تاریخ سامنے پیش کی ہے. ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے جی کہ صبح عاشور جی شمر ذی الجوشن جی جو ایک امام حسین کے انصار ہیں ان کے بالکل نشانے پہ تھا وہ. جی تو امام حسین سے چاہنے والے نے کہا مولا اس وقت یہ ہماری زد میں ہے، اشارہ کر دیں تب ایک مطلب قصہ ہی ختم ہو جائے، کہانی ختم ہو جائے. بالکل لیکن نواز رسول امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ہم خبردار پہل نہیں کریں گے. بالکل ایسا ہی تھا. اور اسلام دراصل اسلام کی جتنی جنگ ہے میں مطلب چیلنج کر رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کہیں پہل نہیں ہے، ہر بالکل جگہ نہیں ڈیفینس ہے، ہر جگہ ڈیفینس. بالکل صرف ڈیفینس ہے. اور ڈیفینس کرنا یہ انسان کا حق ہے. حق ہے، بالکل یہ اس اپنی کا زندگی رائٹ. بچانا. جی بالکل اپنی. اور دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی سب سے اہم ہے، اور اسلام آیا ہی اس لیے تھا کہ لوگوں کی زندگی بچائی جائے، کیونکہ زندگی سب سے اہم ہے. اگر زندگی نہیں ہوگی ہماری تو ہم کس طریقے سے دوسری عبادات انجام دیں گے، نماز غلام روزہ. صاحب ایک یہاں پہ ایک سوال آ گیا ہے سامنے. جی وہ سوال یہ ہے کہ امام حسین کو جب یہ پتہ تھا کہ یہ سب کچھ ہونا ہے جی تو پھر آپ کربلا گئے کیوں؟ جی دیکھیے جہاں تک حضرت امام حسین علیہ السلام کا سوال ہے تو آپ کو تو معلوم ایک تھا. سوال باقاعدہ جو اس وقت لوگوں کے ذہن میں بھرا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہے کہ جب پتہ تھا سب کچھ تو پھر گئے کیوں؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسین کو معلوم تھا کیوں گئے، تو اب دو ہی راستے تھے، یا تو حسین یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیتے یا پھر غیر جانبدار ہو جاتے، یعنی ہٹ جاتے. تو دیکھیے اگر ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے تو یہ ہوتا کہ پورا عالم اسلام اس وقت دیکھ رہا تھا کہ حسین نبی کے نواسے ہیں. اگر حسین ہاتھ رکھ دیتے یزید کے تو دنیا یہ سمجھتی کہ یزید حق پرست ہے، حق پہ ہے، کیونکہ نبی کے نواسے حسین نے یزید کی بیعت کر لی. ٹھیک ہے، تو اب آدم سے لے کے خاتم تک سارے نبیوں کی محنت بیکار ہو جاتی. دوسری بات، اگر حسین چھوڑ کے چلے جاتے تو وہ چیزیں جو سماج اور معاشرے میں رائج ہو رہی تھیں، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی وحی ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ اللہ ہے. یہ تو بنی ہاشم میں صرف حکومت کے لیے، اقتدار کے لیے ساری باتیں کہی. ٹھیک ہے، تو اب بتائیے ایک عقل مند انسان اگر اس کے پاس فکر ہے، ذہن ہے، بالیدگی ہے ذہن میں اس کے، تو خود یہ سمجھے کہ حسین کیا کرتے. بھائی بیعت کر نہیں سکتے تھے، اگر بیعت کر لیتے تو سارا مسئلہ ہی ختم. حسین اگر چھوڑ کے چلے جاتے تب بھی سارا مسئلہ ختم. تو اب ضرورت یہ تھی کہ حسین قربانی پیش کرتے. اب جہاں تک قربانی کی بات ہے، اگر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ حسین گئے کیوں، معلوم تھا، تو ایسے یحییٰ ابن زکریا اور دوسرے جو انبیاء ہیں آپ دیکھیں تاریخ پڑھیں، انہیں معلوم تھا تو گئے کیوں. کس طریقے سے نبیوں کو قتل کیا گیا ہے. اگر بات نبی کی ہے یا معصوم کی ہے یا یہ بات ہے کہ معلوم تھا تو گئے کیوں، تو یحییٰ ابن زکریا کو معلوم تھا گئے کیوں؟ بھائی ان کا بھی تو قتل ہوا، بہت سارے انبیاء قتل ہوا. تو بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے، وہاں تک درست ہے کہ بھائی انسان اپنی جان بچائے. لیکن کبھی کبھی جب بات توحید پہ آ جاتی ہے، بات اسلام کی آ جاتی ہے، تو پھر وہاں یہ نہیں دیکھنا ہے، اب قربانی دینی ہی پڑے گی. وہ جو آپ کا مشن ہے، جو تحریک ہے، وہ نہیں بچ سکتی. اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی کے ذریعے سے ہی یہ بچایا. میں نے وہی کہا کہ دو ہی چیزیں تھیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، یا تو چھوڑ دیتے چلے جاتے یمن یا کسی اور دوسرے ممالک میں، جان بچ جاتی حسین کی. پھر ایک کنڈیشن، ایک موقع یہ بھی تو آیا تھا کہ امام حسین نے کہہ دیا تھا جی جگہ کے اوپر جی کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو. جی اچھا مطلب کتنا موقع دیا ہے. جی سوال یہ ہے کہ دشمنوں کو موقع کتنے دیے آپ نے کہ اب وقت ہے، اب وقت ہے، خطوط دکھائے کہ دیکھو تم نے ہم کو بلایا ہے. مطلب انہوں نے دنیا کے سامنے رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے یہ بالکل ثابت کر دیا کہ لالچ
اور نفس جب انسان پر غالب آ جاتا ہے بالکل پھر انسان اپنی فطرت اور اپنی انسانیت کو بھول جاتا ہے. بالکل. اور کربلا میں یہ سارے فیصلے ہو گئے کہ یہ ظلم کس حد تک جا سکتا ہے اور اس سے زیادہ ظلم دنیا میں کہیں اور نہیں ہوگا. ناظرین، یہ جو محرم ہے، یہ جو عزاداری ہے، امام حسین کا غم ہے، یہ اسی ظلم کے خلاف، اسی دہشت گردی کے خلاف، اسی آتنکواد کے خلاف جس سے آج دنیا پریشان ہے. اور یہ 1400 سال پہلے امام حسین نے تنہا مقابلہ کیا تھا ایک بڑے ظالم سے. اس سے بڑا ظالم نہ پیدا ہوا ہے اور نہ ہوگا. اب جیسے جیسے دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، انسان خود اندازہ لگائے کہ امام حسین نے کتنی بڑی قربانی پیش کی ہوگی، جس سے آج ظالم کی آنکھوں میں آگ ڈال کر کے دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ظلم کے خلاف آواز بلند ہونا چاہیے. تو اس وقت ہے، ہمارے بیچ میں موجود ہیں ہمارے مہمان جناب اشرف علی عابدی صاحب. آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں ہمارے ناظرین کو اور ہمیں بڑے اپنے قیمتی اشعار اور بڑے سلیقے کے ساتھ، جس میں درد بھی تھی، کیفیت بھی، اور اس وقت ہم غم میں ڈوبے ہوئے ہیں چونکہ ایام عزا ہے، کربلا والوں کی یاد ہے، تو ہم چاہیں گے کہ مولا کی بارگاہ میں، کربلا والوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت آپ اپنے مخصوص انداز میں پیش کریں. جو اشک فرش عذاب پر بہائے جاتے ہیں، یہ بخششوں کے دیے ہیں جو جگمگاتے ہیں. یہ بخششوں کے دیے ہیں جو جگمگاتے ہیں. وہ لوگ رہتے ہیں عباس کی ضمانت میں، وہ لوگ رہتے ہیں عباس کی ضمانت میں. جو لوگ اپنے گھروں پر علم لگاتے ہیں، جو لوگ اپنے گھروں پر علم لگاتے ہیں، وہ یہی تو فرق ہے حافظ میں اور محافظ میں. یہی تو فرق ہے حافظ میں اور محافظ میں. محافظ آیتیں نیزے پہ بھی سناتے ہیں، محافظ آیتیں نیزے پہ بھی سناتے ہیں. دیا یہ اجر رسالت ہے شام والوں نے، دیا یہ اجر رسالت ہے شام والوں نے. رسول زادیوں کو در بدر پھراتے ہیں، رسول زادیوں کو در بدر پھراتے ہیں. صدائے کرب و بلا سے پھرائے کاش ظفر، صدائے کرب و بلا سے پھرائے کاش ظفر. چلو حسین تمہیں کربلا بلاتے ہیں، چلو حسین تمہیں کربلا بلاتے ہیں. جو لوگ اپنے گھروں پر علم لگاتے ہیں. زندہ باد. جزاک اللہ اشرف عابدی صاحب. شکریہ. جو لوگ اپنے گھروں پر علم لگاتے ہیں. ناظرین، بڑے قیمتی اشعار بڑے سلیقے کے ساتھ پیش کر رہے تھے صاحب بیاض شاعر اہل بیت جناب اشرف علی عابدی صاحب.
اور غلام عباس صاحب اس وقت ہماری نظریں اگر دیکھ سکتی ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ جیسے ہی فلک پہ چاند نمودار ہوا ہے، یہ حسینی عزادار اپنے گھروں پہ سیاہ پرچم لگائے ہوئے اور علم ہاتھوں میں لیے ہوئے صدائے یا حسین بلند کر رہے ہیں۔ اور یہ انسانیت کا تقاضا بھی ہے کہ اپنے محسن کو یاد کیا جائے، جس محسن نے اپنے جان کی قربانی دے کر انسانیت کو زندگی عطا کی ہو، انسانیت کو زندگی بخشی ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھرے گھر کی قربانی دے کر کے ہمیں زندگی عطا کی، عبادتوں کو بچایا، سجدے کو بچایا، نماز بچائی، روزہ بچایا، شریعت بچائی، دین بچایا، سب کچھ حسین علیہ السلام کی بدولت ہے۔ اور ہمیں یاد بھی کرنا چاہیے، ایسا سجدہ دنیا میں کہاں دیکھنے کو ملتا ہے۔ لوگ سجدے آرام کے ساتھ کر لیں، لیکن اپنے بیٹوں کی قربانی دے کر کے، اپنے بھرے گھر کی قربانی دے کر کے سجدہ خالق ادا کرنا، یہ حسین علیہ السلام کا ہی کام ہے، نواسِ رسول کا ہی فرض ہے۔ تو ایک بات جو مجھے کہنی ہے، چونکہ وقت بھی ہمارے پاس میرے خیال تھوڑا ہی بچا ہے، ہر گھر پہ غازی کا علم لہرا رہا ہے، سیاہ پرچم، سیاہ لباس یہ پہنے ہوئے ہم۔ غلام عباس صاحب، ایک بڑا عجیب سا مشاہدہ ہے، میں اپنے دیکھنے والوں کو، اس پروگرام کو سننے والوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ خاص بات ہے اس میں، ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے گھر کی عورتوں کو، بچوں کو، سب کو لے کر کے 2 مہینے 8 دن سڑکوں پہ نکل کر کے ہم یہ احتجاج کر رہے ہیں، دنیا کو بتا رہے ہیں کہ احتجاج امام حسین علیہ السلام کے غم میں ہے اور ظلم کے خلاف ہے، آتنکواد کے خلاف ہے، اور یہ ہم اس کے لیے اپنے تن من دھن ہر طریقے سے اس کے لیے حاضر ہیں، اور ہم ظلم کو کسی قیمت پر، کسی صورت میں برداشت نہیں کریں گے۔ تو اب دنیا میں ظلم کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اس جلوس میں بلا تفریق مذہب و ملت سب شامل ہوں۔ ہاں، ایک بات جو کہنی وہ یہ ہے کہ جب یہ علم گھروں پہ ہو، اب جیسا آپ نے کہا، اور ہاتھ میں ہو، تو یہ جس طریقے سے کسی بھٹکے ہوئے مسافر کو کسی انجان و ویران جگہ کے اوپر کچھ چیزیں دکھائی جاتی ہیں، جیسے ہم نے اکثر دیکھتے ہیں کہیں دھواں اٹھایا جاتا ہے، کہیں کوئی انڈیکیشن ہوتا ہے، کوئی چیز بتائی جاتی ہے کہ ہم یہاں ہیں، تو یہ علم دنیا کو لہرا لہرا کے، پھیرا پھیرا کر کے یہ بتا رہا ہے کہ ظلم سے پریشان ہو تو آؤ یہاں آ جاؤ۔ بالکل، اگر تم احتجاج میں شامل ہونا چاہتے ہو، آواز اٹھانا چاہتے ہو تو آؤ یہاں آ جاؤ۔ بالکل، اگر تم دنیا کے مظالم سے پریشان ہو تو آؤ یہاں آ جاؤ۔ یہاں آ جاؤ گے تو تمہیں انسانیت ملے گی، یہاں آ جاؤ گے تو تمہیں آدمیت ملے گی، یہاں آ جاؤ گے تو تمہیں مانوتا ملے گی، یہاں آ جاؤ گے تو تمہیں شرافت ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا والوں کا میسیج یہی ہے۔ یہاں ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں کہا تھا رشتوں کی اہمیت، بھائی بھائی کی عظمت، بھائی بھائی کی اہمیت، بھائی بہن کی اہمیت، آقا غلام کی اہمیت، یہ ساری عظمتیں، رسپیکٹ۔ ہاں ناظرین، اتنا ضرور خیال رکھنا ہے، چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اور ہماری بھی خواہش ہے کہ ایک مرتبہ اور ہم اپنے مہمان جناب اشرف علی صاحب کو سماعت کر سکیں۔ پروگرام کے ختم کرتے کرتے آج ہمارا پروگرام ہم پہ نہیں بلکہ اشرف صاحب پہ ختم ہوگا، اور ان کے کلام کے ساتھ۔ مگر ہاں اتنا ضرور ہے کہ اس محرم کا پیغام یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم حسینی، اگر اپنے آپ کو دعویٰ کر رہے ہیں حسینی بننے کا، تو دنیا کی نظر میں، اللہ کی نظر میں اور معصومین کی نظر میں اپنے کردار کو ایسے سنوارنا ہے، اس طریقے سے آمادہ کرنا ہے کہ پہلے ہم خود اپنے آپ سے راضی ہو جائیں کہ ہاں ہم صحیح ہیں، پھر ہم معصوم سے یہ کہہ سکیں کہ ہم ایسا بننا چاہتے ہیں۔ اے میرے اللہ، معصوم کی دعا ہے، میں نے جیسا خدا تصور کیا تھا، اللہ تصور کیا تھا، سوچا تھا، اس سے بہتر تجھے پایا، ہمیں بھی ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ غلام عباس صاحب، چونکہ وقت کم ہے، میں بھی چاہوں گا کہ آپ اس پروگرام میں اپنی بات رکھتے ہوئے ہم سب رجوع کریں گے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، ہر سال یہ جلوس، یہ عزاداری، یہ دیکھیے یہ علم، یہ ایک سائن ہے، ایک سمبل ہے، ٹھیک ہے، کس چیز کا؟ نشان ہے، نشان ہے۔ ہم احتجاج کر رہے ہیں ظلم کے خلاف، ظالم کے خلاف، اور ہونا بھی چاہیے برائیوں کے خلاف۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو قوم بھلا دیتی ہے تاریخ کو اپنی، اس قوم کا جغرافیہ باقی نہیں رہتا۔ تو جو اپنا ماضی بھول جاتا ہے تو یاد رکھیے گا کہ اس قوم کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس عزاداری کو، مجلسوں کو، ماتم کو ہمیشہ زندہ رکھنا ہے، باقی رکھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی اسی ذکر کی روشنی میں ہم حق کو بھی پہچان لیتے ہیں اور باطل کو بھی پہچان لیتے ہیں۔ اس ذکر کی روشنی میں ہمیں ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے، اور ہماری کیا، ہر ایک جو بھی اس ذکر میں شامل ہوتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ ورنہ میں یہ کہتا ہوں کہ اب اس ذکر کو اپنے درمیان سے ہٹا کے دیکھ لیجئے، آپ کو کوئی تمیز نہیں ہو سکتی حق
حق اور باطل کی. اور اس بات کی نشانی، اس بات کی دلیل یہ ہے کہ جنہوں نے اس ذکر سے دوری اختیار کی، آج ان کا پوری دنیا میں کیا حال ہے. لیکن یہ غم امام حسین اسلام ہے کہ جو ہمیں اتنی سمجھ، اتنی فکر، اتنی عقل دیے ہوئے ہے کہ ہم نے کبھی باطل کا ساتھ نہیں دیا، ہم نے کبھی غلط کا ساتھ نہیں دیا، ہم نے کبھی ظالم کا ساتھ نہیں دیا. ہماری یہ تاریخ رہی ہے. تو یہ ہمیں کہاں سے ملا؟ ہمیں کربلا سے ملا ہے، بے شک، اسی عزاداری سے ملا ہے. بے شک. تو ہمیں ہر حال میں ان مجلسوں کو، ان ماتم کو جاری رکھنا ہے، زندہ رکھنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس طریقے سے باقی رکھنا ہے کہ جس طریقے سے ہم سے حسین ابن علی امید رکھتے ہیں، یعنی امام حسین جس طریقے سے چاہتے ہیں، یعنی ایک سچا عزادار معرفت حسین کے ساتھ ہمیں رہنا ہے. اور ناظرین، چونکہ میں رجوع کر رہا ہوں اب جناب اشرف صاحب کی طرف، ہاں ایک بات جو مجھے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، عیسائی ہوں، کسی مذہب کے ماننے والے ہوں، ہمارا سب سے پہلا جو فرض ہے وہ ہے انسانیت کا پیغام، آدمیت کا پیغام، شرافت کا پیغام. ہم آپ سے کہتے ہیں آپ جب تک اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں اس پہ یقین نہ کیجیے گا، اس پہ یقین کیجیے گا. مجلسوں میں آئیے، آ کر کے دیکھیے کہ مجلسوں میں ہوتا کیا ہے. کوئی کچھ بھی کہتا رہے اس پہ سننے کی ضرورت نہیں ہے. آئیے، اس میں سب سے پہلے ذاکر ممبر پہ بیٹھ کر کے اللہ کی حمد کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور علیہ رسول کی کو سلام کرتا ہے. اس کے بعد تاریخ، اسلام، ہسٹری، جو تربیت علیہ رسول کی، قربانیوں کی ہے، انکساری کی ہے، شرافت کی ہے، انسانیت کی، یتیموں کی مدد، بیواؤں کی مدد، پریشان حالوں کی مدد، اس کا پیغام دیا جاتا ہے. یہ 2 مہینے 8 دن ہمارے لیے تربیت کے دن ہیں. بالکل یہ ہمیں تربیت دی جاتی ہے. یہی پیغام ہی تو کربلا کا. بالکل بالکل غلام صاحب. اور تو ناظرین، یہ تربیت ہے. اگر اس میں آپ اس کیمپ میں اور اس میں آنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ، آپ تشریف لائیں اور آ کر کے مجلسوں میں شریک ہوں. اور آئیے، کربلا میں کتنی بڑی قربانی پیش کی گئی ہے، اس کے لیے ان بچوں کی فریاد شاعر کی زبانی جو اپنے انداز میں کربلا والوں کا جو مصائب ہے اسے آپ سماعت کریں اور محسوس کریں کتنی بڑی قربانی کربلا میں پیش کی گئی. یاد آئے سکینہ تو چچا لوٹ کے آنا، پیاسی ہے سکینہ. اے باد صبا جا کے یہ آموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ. اس چھوٹے سے سن میں جو ستم میں نے اٹھائے، اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے. خود اپنے لہو میں کوئی بچی نہ نہائے، میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے، میں بن گئی بادصر لعینوں کا نشانہ، پیاسی ہے سکینہ. ایک جام ہوا شام غریبا میں میسر، وہ کوزہ میں رکھ آئی تھی اصغر کی لحد پر، تھا مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھیا میرا دلبر، شرمندہ میں ہو جاتی چچا پیاس بجھا کر، اب اپنے ہی ہاتھوں سے میری پیاس بجھانا، پیاسی ہے سکینہ. تھی دل کی تمنا وہی موت آئے مجھے بھی، تربت ہے ترا
پہ جہاں میرے چچا کی ایک چھوٹی سی ساحل پہ بنے قبر بھی میری، یہ آخری خواہش بھی نہ ہو پائے گی پوری، مر کر بھی رہے گا میرا زندہ میں ٹھکانہ، پیاسی ہے سکینہ۔ انور یہ صدا پرچم عباس سے آئی، میں بھول نہیں سکتا سکینہ میری بچی، کاٹے گئے بازو میرے مجبور تھا بی بی، مشقی ظالم میں ہے لگا دیکھ لے اب بھی، پرچم کا میرے کام ہے دنیا کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، یاد آئے سکینہ تو چچا لوٹ کے آنا، پیاسی ہے سکینہ۔ تو ناظرین، آپ نے سماعت کیا جناب سکینہ محمد حسین کی بیٹی، جو اپنے بابا، اپنے گھر والوں، اپنے چچا کو یاد کرتی ہوئی پیاسی کربلا سے کوفہ و شام تک کا سفر طے کیا ہے، اور بی بی آپ کی یہ قربانی، نواس رسول آپ کی یہ قربانی رہتی دنیا تک دنیا آپ کو سلام کرتی رہے گی۔ سلام ہو کربلا والوں پر۔ ناظرین، تو ہمیں اجازت دیں، پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ ہماری پھر ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا شکریہ جناب اشرف علی عابدی صاحب، تشریف لائے آپ، ناظرین کو آپ نے کلام سنایا، جناب غلام عباس صاحب۔ تو ناظرین، ہم سب کو اجازت دیں، ہم پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ خلق میں